اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح صدر، سینہ کھولنا۔ کسی کام کو بغیر خوف بنا ڈر کے کرنا شرح صدر کہلاتا ہے، اور کسی کام کو کرنے میں ڈر اور خوف محسوس کرنا دل کا، سینے کا تنگ ہونا کہلاتا ہے۔ شرح صدر کا لفظ استعمال ہوا سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کے لیے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بنا کسی جھجک کے وہ تمام کام دل کھول کر اسلام کے لیے کرتا ہے۔ دین اسلام کے تمام کام اسے حق معلوم ہوتے ہیں اور اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمیں جھٹلائے اور ہمارے ساتھ زیادتی کرے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قال ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ تو کسی کام کو کرنے میں ڈر، خوف محسوس کرنا اس کے کہتے ہیں سینے کا تنگ ہونا، اور جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے تو انسان کا تمام خوف، ڈر، ہر قسم کی ذہنی الجھن سے اسے نجات حاصل ہو جاتی ہے شرح صدر حاصل ہونے کے بعد۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 106، اس میں شرح صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے کفر کے لیے، من شرح بالکفر صدرہ، جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، یعنی دل کھول کر کفر اختیار کیا۔ جیسے بعض لوگ یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو دل کھول کر کفر کرتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ جب انسان کے دل میں ڈر، خوف نہ ہو تو وہ پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، تو شرح صدر کفر پر بھی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ابو جہل تھا، اس نے کفر دل کھول کر اختیار کیا، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کو جو موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا فرمائی تھی، اس کو قتل کرنے والا شخص جس کا ذکر فرمایا عظیم واسا اشکاہا، کہ جب اٹھا ان میں سے سب سے شقی شخص، گنہگار شخص، اور اس نے قتل کر دیا اونٹنی کو، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو۔ تو ایسا شخص جو دل کھول کر کفر اختیار کرے اس کو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو شرح صدر کفر پر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 125، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، یعنی اسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، تو ایک تو وہ اسے اسلام کو حق سمجھتا ہے، اس کی باتیں صحیح اسے سمجھ آنے لگتی ہے، دین اسلام پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور دل کے ساتھ دنیاوی دکھاوا، ریاکاری یا کوئی اور غرض نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا، جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے تو اکیلا، تنہا پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوت اس کو اس کے رستے سے نہیں ہٹا سکتی جسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اور انبیاء کرام کو جب شرح صدر حاصل ہوتا تھا تو اکیلا نبی پورے معاشرے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح آپ اپنا دین کا کام چھوڑ دیں۔ تمام مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ ایک اللہ، باقی معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے، اور اسے کہے کہ ہمارے ساتھ کچھ کمپرومائز کرے، کچھ ہماری بات مانے، کچھ ان کی بات ہم مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے تم ان کی بات سنو۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج
اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ یہ شرح صدر ہوتا ہے۔ جب انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے تو اسے اسلام کی دین کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، پھر اسے اس کے رستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دنیا کی کوئی قوت بھی نہیں اور کسی قسم کے حالات بھی نہیں۔ ہر طرح کے حالات، مشکلات سہنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اسلام کے لیے، اور ہدایت عطا فرمائے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔